میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی جنہیں دنیا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ وہی شخصیت ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ذر زمین پر چلنے والے سب سے زیادہ سچ بولنے والے انسان ہیں۔ آپ کا اصل نام جندب بن جنادہ الغفاری، قبیلہ غفار، جو مکہ مکرمہ کے قریب وادی میں آباد تھا۔ دور جاہلیت ہی سے یہ دل کے سچے، نہ ڈر اور ظالم کے سخت دشمن تھے۔ شرک اور بت پرستی کو پسند نہیں کرتے تھے، اکثر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت شروع کی تو ابو ذر غفاری کے کانوں تک خبر پہنچی۔ جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک نیا شخص آیا ہے جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کر کے لائے۔ بھائی واپس آیا اور کہا، میں نے ایک آدمی دیکھا جو خیر کا حکم دیتا اور شر سے روکتا ہے۔ اس جواب سے ابو ذر مطمئن نہ ہوئے اور خود مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد الحرام میں حاضری دی اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا۔ ابو ذر غفاری ان حضرت کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ رات گزر گئی کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے گھر پر چل کر آرام کیجیے۔ ابو ذر غفاری ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، لیکن کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جب صبح ہوئی تو ابو ذر غفاری نے اپنا مشکیزہ اور توشہ اٹھایا اور پھر سے مسجد الحرام میں آ گئے۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت علی پھر وہاں سے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے جانے کا وقت اس شخص پر نہیں آیا۔ وہ انہیں وہاں سے پھر اپنے ساتھ لے آئے اور آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی۔ تیسرا دن جب ہوا اور حضرت علی نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا باعث کیا ہے؟ ابو ذر غفاری نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر لو کہ میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا تو انہوں نے انہیں اپنے خیالات کی خبر دی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، صبح کو تم میرے پیچھے پیچھے میرے ساتھ چلنا۔ اگر میں راستے میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کسی دیوار کے قریب۔ اس وقت تم میرا انتظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، آپ کی باتیں سنی اور وہیں اسلام لے آئے۔ پھر ان حضرت نے ان سے فرمایا، اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ
اور انہیں میرا حال بتاؤ۔ جب میرے غلبہ کا علم تم کو ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آ جانا۔ ابو ذر غفاری نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان قریشیوں کے مجمع میں پکار کر کلمہ توحید کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ان حضرت کے ہاں سے واپس وہ مسجد الحرام میں آئے اور بلند آواز سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب ابو ذر غفاری میں بلند آواز میں کلمہ پڑھا، یہ سنتے ہی سارا مجمع ان پر ٹوٹ پڑا اور اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ موقع پر آ گئے اور ابو ذر غفاری کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال کر قریش سے کہا، افسوس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے اور شام جانے والے تمہارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے پڑتا ہے۔ اس طرح سے ان کو بچایا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوسرے دن پھر سے ابو ذر غفاری مسجد الحرام میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ اسی طرح کلمہ شہادت بلند آواز میں پکارا۔ قوم بری طرح ان پر پھر سے ٹوٹ پڑی اور مارنے لگی۔ اس دن بھی حضرت عباس ہی ان پر اوندے پڑ گئے۔ حضرت عباس نے ان کی جان بچائی۔ تو ناظرین، اس طرح سے حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کرنے کی ابتدا کی۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری واپس اپنے قبیلے گئے اور اپنے قبیلے کے مردوں عورتوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تقریباً آدھا قبیلہ غفار فوراً ایمان لے آیا۔ بعد میں دوسرا قبیلہ اسلم بھی ان کی دعوت پر مسلمان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غفار کو اللہ بخشے اور اسلم کو سلامتی دے۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو ذر غفاری بھی وہاں پہنچے۔ مختلف غزوات احد، خندق میں حصہ لیا۔ بالخصوص غزوہ تبوک میں ان کا ایک مشہور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو یہ گرمی کے دن تھے، فاصلہ بہت طویل اور حالات نہایت سخت تھے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی سواریوں کے ساتھ تیاری کی اور قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی اونٹنی کمزور تھی اور اٹھ نہیں رہی تھی۔ ابو ذر غفاری کافی وقت اپنی اونٹنی کو اٹھانے میں لگے رہے اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اپنا سامان اونٹنی سے اتارا، کندھے پر رکھا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ ایک شخص قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے تو آپ نے فرمایا، اگر وہ شخص ابو ذر ہے تو اللہ ابو ذر پر رحم کرے، وہ اکیلا چلے گا، اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ جب حضرت ابو ذر پیدل چلتے ہوئے قافلے تک پہنچے تو گرد و غبار میں لپٹے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص جو آ رہا ہے وہ واقعی ابو ذر ہے، اللہ ابو ذر پر رحم کرے۔ ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زیادہ تر عبادت اور تعلیم میں مصروف رہے۔ انہوں نے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملات میں کوئی سیاسی کردار ادا نہیں کیا۔ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان دنوں وہ شام کے شہر دمشق میں چلے گئے۔ وہاں معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھے۔ انہوں نے دیکھا وہاں دنیا کی محبت، دولت کی تقسیم اور فخر بڑھ رہا ہے۔
انہوں نے اس کے خلاف کھلم کھلا حق بات کہنا شروع کیا۔ تم محل بناتے ہو، دولت جمع کرتے ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں پر سویا کرتے تھے۔ یہ سن کر معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں واپس مدینہ بھجوا دیا۔ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا۔ وہ مدینہ میں آ کر بھی مالداروں اور امراء کی روش پر تنقید کرتے رہے۔ وہ اکثر قرآن کی آیات پڑھتے جن میں دولت جمع کرنے والوں پر وعید ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت تلاوت کرتے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ان کی حق گوئی سے لوگ گھبرا گئے اور وہ اسی طرح کہتے کہ جو دولت جمع کرتے ہیں، خواہ امیر ہوں یا خلیفہ، ان کی حق گوئی کی وجہ سے بعض لوگ ان سے ناراض ہوئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی حفاظت کے لیے انہیں ربضہ کے مقام پر بھیج دیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر میرے بعد دنیا میں سب سے زیادہ عیسیٰ بن مریم کی طرح زندگی گزارنے والے ہیں۔ ناظرین، ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت علی علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ یہ بات اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے ذکر کی ہے۔ ابو ذر، سلیمان، مقدار، عمار، یہ سب وہ لوگ تھے جو علی کو نبی کے بعد سب سے زیادہ برحق سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ حضرت علی کی مدح و حمایت کی، حتیٰ کہ جلاوطنی کے زمانے میں بھی علی کا نام عزت سے لیتے۔ ایک روایت کے مطابق جب انہیں ربضہ بھیجا گیا تو حضرت علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور حضرت عقیل انہیں الوداع کرنے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا کے لیے غم نہ کر، کیونکہ دنیا ان کے لیے ہے جنہیں آخرت کی پرواہ نہیں۔ ناظرین، ربضہ کی بیابان زمین پر یہ عظیم صحابی بالآخر تنہا زندگی گزارنے لگے۔ جب مرض الموت آیا تو ان کے پاس صرف بیوی اور ایک غلام تھے۔ انہوں نے کہا، لوگوں کو میرا جنازہ پڑھانے کے لیے بلانا۔ اتفاق سے چند صحابہ شام کی طرف جا رہے تھے، ان میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ انہوں نے آ کر ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھایا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ابو ذر تنہا جیے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، ابو ذر غفاری کے اوصاف یہ تھے: سچائی کے پیکر، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے، قرآن کی دعوت عام کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی پر ڈٹ جانا ہی اصل بہادری ہے۔ دنیا کی محبت دل میں نہ بساؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو زندگی کا مقصد بنا لو۔ اسلام کا پیغام پہنچانے میں کبھی نہ ڈرو۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔